بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پاکستان سے، اور اہم ترین خبریں، اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آج مارکا ہو جائے گا فائنل، اور وہ ہے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا۔ وزیر اعظم عمران خان کو اتحادیوں نے اختیار دے دیا ہے کہ آپ جسے چاہیں ڈپٹی چیئرمین کے لیے اناؤنس کر دیں، اور ان کی بات ہوئی جی ڈی اے سے، ان کی بات ہوئی ایم کیو ایم کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ اہم ترین اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم عمران خان کو یہ اختیار دے دیا گیا۔ اب صورتحال کیا ہے، پہلے صادق سنجرانی صاحب کا جائزہ لے لیتے ہیں، اور لیکن اس سے پہلے بھی سید یوسفزا گیلانی صاحب، سید یوسفزا گیلانی جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے، لیکن پاکستان کا جو سسٹم ہے، پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ سب نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کی وہ درخواست بھی ریجیکٹ کر دی، مسترد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن ہم نہیں روک سکتے، اور انہوں نے کامیاب 48 امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ای سی پی کے جو لوگ تھے، جنہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جن ارکان نے سید یوسفزا گیلانی کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی، انہوں نے کہا کہ کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہو رہی کہ یہ معاملہ علی حیدر گیلانی کیا کر رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں۔ اور جو ارکان، پہلے ذرا سن لیں کہ ایک دن پہلے یہ کہہ کر درخواستیں واپس کر دیں کہ آپ جن لوگوں کو یہ آفرز ہوئیں، پیشکشیں ہوئیں، جن کو خریدنے کی کوشش کی گئی، ان کو بھی سامنے لے کے آئیں۔ تو پی ٹی آئی کل گئی اور ان کے بھی بیان حلفی وہ سامنے لے کے وہ بھی پیش کر دیے، 2 ارکان قومی اسمبلی کے بیان حلفی پیش کر دیے، جنہوں نے انڈر اوتھ کہا کہ ہمیں یہ آفر ہوئی، ہمیں خریدنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد اس چیز کو انڈورس کیا علی حیدر گیلانی نے پریس کانفرنس کر کے۔ تو یہ تو صرف اتنی، لیکن جب کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بیان حلفی بھی چلے گئے تو ارکان قومی اسمبلی سامنے بھی آ گئے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، گواہ جو ہے وہ خود ہی، جس کو رشوت آفر ہو رہی ہے وہ خود ہی گواہ بن جائے، تو لہٰذا وہ کیا کہنا چاہیے، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اس طرح کی مثالیں۔ تو لہٰذا وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا بہت مشکل ہے کہ سید یوسفزا گیلانی کو اتنی محنت سے تو یہاں تک لے کے آئے تھے، اور اس موقع پہ آ کے ان کو ڈی نوٹیفائی کرنا یا ان کا نوٹیفیکیشن روکنا، یہ تصور میں بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس کا ہونا تو درکنار، لہٰذا وہ ہو گئے۔ اب مقابلہ ہوگا صادق سنجرانی صاحب کا اور سید یوسفزا گیلانی صاحب کا۔ صادق سنجرانی صاحب کے بارے میں صادق سنجرانی صاحب کی اپنی ہی ایک خفیہ موبائل سے بنی ہوئی ایک ویڈیو بھی آ گئی، اس میں وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ چیئرمین سینٹ میں بن جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان کا کہ انہوں نے یہ کام کروا دیا۔ اب صورتحال کیا ہے، پھر اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے حامی شبلی فراز صاحب بھی آ گئے، سب نے کہہ دیا جی اب ہم کوئی اصول وصول نہیں ہے، اب ہم نے الیکشن جیتنا ہے، جو بھی کیا وہ کریں گے۔ نمبر گیم بڑی میننگ فل ہے۔ اب ایک اور بھی یہاں پہ نمبر گیم 50-50 ہے، اس میں جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی کے 2 سینیٹر، یہ 3 لوگ خاص طور پہ ان کا ایک وزن بن رہا ہے، اور دوسرا وزن بن رہا ہے آزاد ارکان کا، آزاد ارکان سینٹ کا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2018 میں جب مسلم لیگ نواز مصیبت میں تھی، نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے اور وہ ٹکٹ دے نہیں سکتے تھے، پارٹی ڈاواڈول، تو اس وقت جتنے بھی سینیٹر منتخب ہوئے مسلم لیگ نواز کے، وہ سب کے سب آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے تھے۔ تو سینٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ شیر کے نشان پہ نہیں آئے،
وہ انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اب انڈیپینڈنٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ماضی میں اگر جائیں، صادق سنجرانی صاحب کو ہر مشکل وقت میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گرنے نہیں دیا، وہ ڈٹ کے ان کا ساتھ دیتے رہے اور وہ جیتتے رہے۔ ایون عدم اعتماد کی تحریک آئی، وہ بھی ناکام ہو گئی تھی، اور اس کا اعلان بہت پہلے ہو گیا تھا اب صادق سنجرانی صاحب کا۔ اب صادق سنجرانی صاحب دوبارہ ہیں، تو لہٰذا چھوٹی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا کلیم ہے کہ ان کے نمبرز پورے ہیں، اور شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ریاست کے امیدوار ہیں۔ اب ریاست کے اگر امیدوار کھل کے کہہ دیا تو پھر تو پیچھے کوئی رہ نہیں جاتا۔ عامر ڈوگر صاحب ہیں، چیف وہیب بھی ہیں، ایم او ایس بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ انہوں نے کہا کہ باپ کا مطلب تو باپ ہی ہوتا ہے، تو باپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، وہ بھی انہوں نے کہہ دیا۔ اب سچویشن بڑی ہو گئی ہے گمبھیر۔ اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی سید یوسفزئی گیلانی بمقابلہ صادق سنجرانی۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا رک جائیں کہ اب جو کھیل کھیلنا پڑے گا اوپن شو کرنا پڑے گا، ورنہ ایک بلیک میلنگ چل رہی ہے۔ بلیک میلنگ کیا چل رہی ہے؟ پی ڈی ایم انتظار کر رہی ہے کہ ہم دیکھیں گے رزلٹ کیا آتا ہے سینٹ کا۔ 13 مارچ کو اسٹیبلشمنٹ 12 مارچ کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانبدار رہتی ہے یا نہیں، یعنی صادق سنجرانی صاحب جیت گئے تو اس کا مطلب پی ڈی ایم کے نزدیک، مسلم لیگ نواز کے نزدیک کیا ہے تشریح کہ یہ جتوایا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور اگر ہم جیت گئے تو مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا۔ یہ اب ان کا نیریٹو اور یہ ان کا آ گیا ہے بلیک میلنگ، اور اسی لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم 12 مارچ کے بعد 13 مارچ کو ہوگا پی ڈی ایم کے سربراہان کا اجلاس، اس میں ہم فیصلہ کریں گے 13 مارچ کو 15 مارچ کو کہ آگے کیا کرنا ہے، لانگ مارچ کا کیا کرنا ہے، ہم نے کہاں آنا ہے، فیض آباد آنا ہے، پنڈی صدر جانا ہے، کدھر آنا ہے، دھرنا کتنا دینا ہے، یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے 15 مارچ کو، یعنی کہ سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہونے کے بعد۔ اب یہاں پہ ایک اور کام ہو سکتا ہے جو کہ قومی اسمبلی میں ہوا کہ سید یوسفزئی گیلانی صاحب جیت گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور دوسری سیٹ خاتون کی تھی وہ جیت گئی پاکستان تحریک انصاف، تو 50-50 ہو گیا۔ اب یہ فارمولہ سینٹ میں بھی ہو سکتا ہے، اور سینٹ میں ایسے ہو سکتا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بن جائیں اور ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ اپوزیشن کو جتوا دیا جائے، تو لہٰذا 50-50 ہو جائے گا۔ اب ڈپٹی چیئرمین کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب پر امید وہ امیدوار ہیں، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ڈپٹی چیئرمین کی نشست حاصل کر لیتے ہیں تو فیس سیونگ بھی ہو جائے گی اور ون ون بھی ہو جائے گا، اور انہوں نے کہنا کہ میں جیت گیا، ہم حکومت کو ہرا دیا، تو وہ بھی اکاموڈیٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد لانگ مارچ اور دھرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی نیچے آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، صادق سنجرانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی امیدوار ہیں، زرداری صاحب کے بھی۔ صادق سنجرانی صاحب کون ہیں؟ یہ سید یوسفزئی گیلانی صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ ہوتے تھے، اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بیٹھتے تھے جب گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، اور ہیں یہ زرداری صاحب کے بہت کلوز۔ تو یہ ذرا چیزیں تھوڑی سی سمجھ لیں، تو 12 مارچ کو 50-50 ہو سکتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نیوٹرلائز ہو سکتے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں کہ باقی عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی، آزاد ارکان بھی ہیں۔ آزاد ارکان زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کریں گے، اور اگر آزاد ارکان کی اکثریت آ جاتی ہے صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ تو پھر معاملہ ویسے ہی حل ہو جائے گا، اور ڈپٹی چیئرمین کا جب الیکشن ہوگا تو وہ شفٹ ادھر ہو جائیں گے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اب
آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس کا انحصار 12 مارچ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اگلے لانگ مارچ اور دھرنے کا انحصار اسی پہ ہوگا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب تپ گئے ہیں بلاول بھٹو پہ، پاکستان پیپلز پارٹی پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہو گیا، آپ نے کہا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے استعفے نہیں دینے، اور نہ ہی ہم نے سندھ اسمبلی توڑنی ہے، ہم نے آپ کی بات مانی۔ آپ نے کہا ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے، ہم نے آپ کی بات مانی۔ آپ نے کہا سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے، ہم نے اپنی بات مانی۔ اب یہ سارے کام ہو گئے ہیں، سینٹ کی نشستیں بھی حاصل کر لی ہیں، اب آپ استعفے دیں، واپس پرانے مطالبے پہ آئیں۔ اور یہ نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کا یہ مطالبہ ہے پی ڈی ایم کے اندر کہ فی الفور استعفے دیے جائیں، استعفے دے کے دھرنا دیا جائے جی ایچ کیو کے سامنے۔ تو پیپلز پارٹی اس بات پہ نہیں مان رہی، اور پیپلز پارٹی پھر بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، اور وہ بیک فٹ پہ ہی رہے گی۔ وہ کسی بھی صورت میں اس موقع پہ الیکشن نہیں چاہتی۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب خود ہی کوئی کام دکھا دیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس موقع پہ الیکشن نہیں چاہتی، اور الیکشن ہر صورت میں وہ چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کرائسس پیدا کیا جائے، نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ، وہ ہر صورت میں کرائسس پیدا کر کے ادھر سے استعفے، ادھر سے لانگ مارچ اور دھرنا، تو سارا کھیل خراب، نئے الیکشن، اور اس میں ہے کہ ہم جیت جائیں گے۔ تو زرداری صاحب بھی نہیں چاہتے، بلاول بھٹو پیپلز پارٹی نہیں چاہتی، تو لہٰذا یہ پھڈا پڑا ہوا ہے، اور 12 مارچ کے منتظر ہیں کہ 12 مارچ کو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کس کا آتا ہے۔ اور اگر ڈپٹی چیئرمین جیت گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ در پردہ معاملات طے پا گئے ہیں۔ آج کل ان کے لب و لہجے میں بھی ذرا تھوڑی سی نرمی ہے۔ آج کل سختی کس کے لب و لہجے میں ہے؟ وہ ہے احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، اور یہ بڑے ان کے لہجوں میں تلخی ہے۔ پھر اگین وہی بات، پھر آپ کہیں گے ریپیٹ، لیکن ریپیٹ کرنی پڑتی ہے کہ حمزہ شہباز والا چیپٹر الگ ہے، مریم صفدر صاحبہ اور حمزہ شہباز کا چیپٹر وہ ایک الگ کام چل رہا ہے۔ تو انتظار کیجیے، یہ معلوم ہے کہ رزلٹ کیا آنا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ 12 مارچ کو کس کس کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، اور اگر یہ سارے اکوموڈیٹ ہو گئے تو آخر میں کون بچے گا؟ وہ رہ جائیں گے صرف اور صرف مسلم لیگ، نواز، یہ صرف رہ جائے گی، باقی سب ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ تو دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوگا اور سیاست کے پینترے کیسے بدلتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔